الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ یہ سورہ بقرہ کے 12ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالی اللہ کے اولیاء سے دشمنی کو، مقربین سے دشمنی کو اللہ نے اپنی دشمنی قرار دی۔ آیت کا شان نزول ہے، علماء نے لکھا ہے، روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ ابن سوریہ، اس نے جس کا نام عبداللہ ہے، یہ کنیت ابن سوریہ ہے، نام عبداللہ ہے، وہ یہودی ہے، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ ایک روایت میں ہے کہ چند یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے کہ ہمیں چند سوالات ہیں، نبی کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا، آپ ہمارے ان سوالات کا جواب دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو انہوں نے کئی سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے آئے۔ آخر میں ایک نے پوچھا کہ من ولیک من الملائکہ، ملائکہ میں آپ کے ولی کون ہیں؟ چونکہ تمام انبیاء کے ولی حضرت جبرائیل ہیں دوست، چونکہ وہی لاتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس اعتبار سے تمام انبیاء کے، تمام رسولوں کے ولی دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو پوچھنے لگے کہ من ولیک من الملائکہ، آپ کے ولی کون ہیں فرشتوں میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ولی جبرائیل، ولی جبرائیل۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دوست جبرائیل علیہ السلام ہیں جو تمام انبیاء کے پاس وہی لاتے تھے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے، جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے، لہذا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر آپ پر وہی لانے والے فرشتے میکائیل ہوتے تو ضرور ہم آپ کی بات کو قبول کریں گے، اس لیے کہ میکائیل سے ہماری دوستی ہے اور جبرائیل سے دشمنی ہے، یہودیوں نے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت یہودیوں نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل سے دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ وہ عذاب کو لے کر کے آتے ہیں، نافرمان لوگوں پر اللہ کا عذاب لے کر اترتے ہیں، لہذا ہم ان کو نہیں مانتے۔ میکائیل وہ بارش کو، خوشحالی کو، رزق کو وہ لے کر اترتے ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داری وہ ہے، لہذا اگر وہ خوشحالی کو جو لے کر آنے والا فرشتہ میکائیل ہے، اگر وہی آپ کے پاس لے کر آئے وہ، تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں لے آئیں گے۔ تو یہاں تو تب یہ آیت اللہ نے اتاری ہے۔ اور دوسری روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف میں بروایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقل کی ہے۔ فرمایا کہ ایک صحابی تھے جو پہلے یہودی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی صداقت کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیے۔ پہلے یہودی عالم تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں میں باغ میں تھا، مجھے خبر پہنچی کہ مدینے میں ایک سچا نبی آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں فوراً دوڑتے ہوئے آیا، آپ کو چہرے کو دیکھ کر کے سمجھ لیا کہ واقعی سچے پیغمبر ہیں، لہذا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فرمایا میرے 3 سوال ہیں، اگر آپ ان کا جواب دیں تو پھر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ دوسری روایت ہے اس آیت کے شان نزول کا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے پہلا سوال کیا کہ اللہ کے نبی قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کی پہلی علامت مشرق سے آگ کا نکلنا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگ لوگوں کو مغرب میں جمع کر دے گی۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ تو عبداللہ ابن سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہی کے بعد 3 سوالات کر دیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ بہت دیر کے بعد حضرت جبرائیل تشریف لائے، جواب دیے، اور بہت دیر کے بعد عبداللہ ابن سلام کو آپ نے جواب دیا، وہ 3 جواب، چونکہ حضرت جبرائیل وحی کے ذریعے سے بتایا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازے سے کوئی بات نہیں کہی بلکہ جبرائیل کا انتظار کیا اور حضرت جبرائیل آئے، 3 سوالات کا جواب بتایا۔ تو دوسرا سوال تھا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا کباب ہوگا۔ یہ پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا عبداللہ ابن سلام نے کہ بچہ اولاد اپنی ماں کے یا والد کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا حضرت جبرائیل کے بتانے کے بعد کہ بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے یا کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ جس کا مادہ سبقت کر جائے بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے۔ اگر باپ کا مادہ سبقت کر جائے تو باپ کے مشابہ ہوتا ہے، ماں کا کے مشابہ مادہ سبقت کر جائے تو ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ یعنی جس مادہ منویہ میں قوت ہو بس بچہ اسی کی شکل اختیار کر جاتا ہے، ماں کی ہو یا باپ کی ہو وہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ 3 سوالات کے جواب دیے تو فوراً عبداللہ ابن سلام خوش ہو گئے اور فرمایا کہ یہی جوابات توریت میں ہیں اور بالکل آپ نے سچ فرمایا، میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ فوراً حق کے طالب تھے، وہ سچ کے طالب تھے، لہذا انہوں نے حق کو قبول کر لیا اور فوراً آپ کی شہادت دی اللہ کے رسول ہونے کی اور فرمایا کہ وانک رسول اللہ۔ ایسے چند صحابہ ہیں جو یہودی عالم تھے پہلے لیکن اسلام قبول کر لیے، اسی لیے قرآن کہتا ہے اکثرہم لا یؤمنون۔ تو ایک روایت ہے، تو آپ پہلی روایت ہے وہ من ولی کا، ولی آپ نے فرمایا ولی جبرائیل، میرا دوست جبرائیل ہے۔ تو دوست سے مراد وہ دوست نہیں جو جگری ہو بلکہ تعلقات، یہ مطلب ہے۔ حضرت ابو بکر کے بھی آپ کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، لیکن جگری دوست ایسا دوست کہ ہمیشہ اس کی یاد میں رہے، محبت اس کے دل میں رہے ہمیشہ، ایسا دوست آپ نے کسی کو نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے دل میں اگر ایسی محبت تھی تو اللہ کی محبت تھی۔ آدمی کے سینے میں ایک ہی دل ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنایا کہ 2 کی محبت رکھے۔ ہاں تعلقات ہو سکتے ہیں، ایک ملنا جلنا خیالات ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن دل میں ہمیشہ اس کی یاد ہو وہ ایک ہی کی ہو سکتی ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی یاد تھی۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں بنایا، ایک ہی دل ہے، تو ایک ہی محبت اس کے اندر سما سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت تھی۔ ویسے تعلقات تھے جبرائیل سے، ابو بکر سے بھی، جبرائیل سے بھی، لیکن گہری دوستی جسے دلی دوستی کہا جاتا ہے، جگری دوستی جسے کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بنایا۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن میں نے اس دنیا میں گہرا دوست، میں نے دلی دوستی کسی سے نہیں کی ہے، لہذا ابو بکر سے تعلق تو ہے میرا، ان سے ملنا جلنا بہت زیادہ ہے، لیکن دلی دوستی، گہری دوستی، جگری دوستی جسے کہا جاتا ہے وہ نہیں، بس میرے دل میں تو صرف اللہ کی محبت ہے۔ اگر اپنا تھا تو ابو بکر کو دوست اپنا تھا، آپ نے بیان فرمایا۔ تو ولی کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ وہ وحی لے کر کے آتے ہیں، ولی جبرائیل، تو آپ نے فرمایا میرے دوست وہ جبرائیل ہیں۔ تو آیت اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جب یہودیوں نے یہ کہا کہ ولی اگر جبرائیل ہیں تو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کر کے کہتا ہے کہ حضرت جبرائیل بھی اللہ کے مقرب ہیں، میکائیل بھی اللہ کے مقرب ہیں، انبیاء بھی اللہ کے مقرب ہیں، اولیاء بھی اللہ کے مقرب ہیں۔ جو اللہ کے مقرب بندوں کا دشمن ہو، ایسے دشمنوں کا، ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ تو گویا جواب دینے کے لیے اللہ نے آیت نازل فرمائی، کہا کہ من کا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہو، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ جبریل سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ کوئی وجہ نہیں ہے، جبریل سے دشمنی کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ جبریل تو اللہ کے حکم سے آپ کے قلب اطہر پر قرآن اتارتے ہیں۔ فرشتہ کوئی بھی نبی ہو یا کوئی بھی پیغمبر ہو، ولی ہو، کوئی جبرائیل ہو، میکائیل، کوئی خود سے کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے۔ حضرت جبرائیل کو حکم دیا، حضرت جبرائیل مامور بنے، تو مامور حاکم کے حکم سے وہ مامور بنے ہیں، لہذا اگر دشمنی ہو
کسی وجہ سے تو اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن جبرائیل سے کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بس وہ پہنچاتے، اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم کو پہنچاتے ہیں، بس ان کی یہی ذمہ داری ہے، لہذا ان سے دشمنی نہیں ہونا چاہیے، اور دشمنی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو گویا مامور سے دشمنی وہ حاکم سے دشمنی ہے، جبریل سے دشمنی وہ اللہ سے دشمنی ہے، نبی سے، فرشتے سے، ولی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس لیے کہ اللہ نے اتاری ہے آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے۔ حضرت جبریل کا کام تو صرف یہی ہے کہ قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن میں اصل معانی ہے، اس لیے کہ قلب معانی کا ورود ہے، الفاظ کا ورود نہیں ہو سکتا، الفاظ تو زبان سے ادا ہوتے ہیں اور معانی کا ورود قلب پر ہوتا ہے، لہذا قلبی کا فرمایا، اس لیے قرآن میں اصل معنی ہی ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ قلبی کا سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط مسئلہ نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ قرآن میں الفاظ بھی اصل ہیں، معنی بھی اصل ہے، الفاظ بھی اصل ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ الفاظ کو پڑھنے سے، بغیر معنی کو جانے کے صرف رٹنے سے، طوطا مینی کی طرح رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، الفاظ بھی مطلوب ہے۔ تو قلبکا میں علماء نے جواب دیا کہ الفاظ کا ورود بھی دل ہی پر ہوتا ہے، اس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے لیکن اس کا ورود دل ہی پر ہوتا ہے۔ تو قلبکا میں الفاظ بھی آ گئے، معنی بھی آ گئے، تو الفاظ اور معنی دونوں کا ورود دل ہی پر ہوتا ہے، لیکن زبان سے جو ہوتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، لہذا ورود زبان پر نہیں ہوتا، دل ہی پر ہوتا ہے۔ الفاظ کا ورود بھی دل ہی پر ہوتا ہے لیکن الفاظ کا اظہار زبان پر ہوتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ نہیں نکلنا چاہیے اور یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی ان سے پہلے توریت، انجیل، زبور جو بھی ہیں سب کی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، یہ تصدیق کرنے والا کلام قرآن ہے۔ وہ ہدن، اور یہ قرآن مومنوں کے لیے راہ ہدایت دکھانے والا ہے، وہ بشریٰ للمومنین، اور مومنین کے لیے جنت کی خوشخبری دینے والا ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہو، وہ ملائکہ اور فرشتوں کا دشمن ہو، وہ رسول اور رسولوں کا، وہ جبریل و میکال اور جبریل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ چونکہ یہ سب اللہ کے مقرب ہیں، ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے ولیوں سے محبت ہونی چاہیے اور ان کی تعظیم ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کے ولی سے نفرت رکھے، دشمنی رکھے، تو گویا اللہ سے نفرت ہے، اللہ سے دشمنی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعظیم ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، لیکن آج لوگ اولیاء کی محبت کا ایک غلط مفہوم مراد لے لیے ہیں اور کفر و شرک کے گڑھے میں گر چکے ہیں۔ وہ محبت کا وہ مطلب نہیں ہے۔ لوگ جو سمجھتے ہیں اولیاء سے محبت کا نام دے کر کے قبروں پر گنبد بنا دیتے ہیں، قبے بنا دیتے ہیں، اور قبروں کو غسل دے کر کے، اسے دھو کر کے اس پر چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، اور چوکٹ کو چومتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور وہاں صاحب قبر سے نظر و نیاز کرتے ہیں۔ یہ سب نافع سمجھتے ہیں، زار سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، چوکٹ کو چومتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دست بستہ مزار پر کھڑے رہتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں محبت کے نام پر کفر و شرک ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب کا صرف واحد حق اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ سے سجدہ کریں، اللہ سے دعا مانگے، اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑے رہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کریں، دعا کریں، مانگیں، نظر و نیاز کریں، ساری چیزیں، طواف کریں اللہ کے گھر کا سب، لیکن مزار کا یہ سب حرام ہے، غیر اللہ سے یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اولیاء کی محبت کے نام پر شرک کے گڑھے میں گر چکے ہیں، جس کی معافی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔
ہاں اگر مشرک مرنے سے پہلے واقعتاً سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے عمل کی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اگر وہاں جا کر روئے چلائے پچھتائے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہاں مغفرت نہیں ہوگی۔ دنیا میں آدمی اپنے عمل کی اصلاح کر لے، توبہ کر لے تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نیک بندے ہوتے ہیں۔ جیسے دوسری آیت میں ولی کون ہوتا ہے، ہر بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے ولی کے حکمت کے خوف غمگین بھی نہیں ہوتے، اور الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی خوف کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی احکامات کو پورا کرتے ہیں اور خوف کھا کر کے کرتے ہیں۔ تو جو بھی ایمان والا ہو اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے بالکل پوری داڑھی ہونے کی، عمر ہونے کی، اور بالکل کمزور ہونے کی، اور عجیب باتیں کرنے کی اور کرامتیں دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ولی کے لیے کوئی لمبے چوڑے تفصیل کی ضرورت نہیں، بلکہ مومن ولی کا مطلب کرامت ظاہر ہونا، اس سے ضروری ہے خلاف عادت کا مجھ سے صادر ہو، وہ اللہ کا ولی ہے، کرامت نہ دکھائے، اس لیے وہ لوگ سمجھتے ہیں صاحب قبر ہیں، وہ ولیوں کی کرامتوں کو ظاہر کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ ولی کے لیے کرامت ہے، حالانکہ کرامت وغیرہ ضروری اللہ تعالیٰ کسی کو دے خلاف عادت کرامت ان سے صادر کر دے تو ولی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ولی ہونے کے لیے کرامت کا ہونا کوئی مستقبل سے ہے، یعنی قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا ان کو کوئی اللہ کو ڈر کر کے انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری، احکامات کو انہوں نے پورا کیا، گناہوں سے بچایا، ایسی ہی زندگی گزاری۔ جیسے کل شہر آیا حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فارسی میں فرماتے ہیں یاد ادارے کے موتے زیادہ نے تو ہما خندہ شبن و تو گریا، کیا تو یاد رکھتا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا اور سب ہنس رہے تھے۔ اب پھر شیخ سعدی فرماتے ہیں چنازی ایسی زندگی گزار تقوی کی، طہارت کی، اخلاق کی، معاملات میں درستگی کی، معاشرت میں درستگی کی، اچھے انسان بن کر کے اچھے اخلاق کے ساتھ ایسی زندگی گزار کہ وقت مردنے تو، کہ تیرے مرنے کا وقت آئے تو ہما گریا شمن و تو خندہ، کہ سب روتے رہ جائیں اور تو ہنستا ہوا چلا جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو یہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ تو یہی حال اولیاء کرام کا ہوتا ہے کہ خدا خوفی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور آخرت میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، اور وہ پچھلی جو دنیا ولا ہوں یا ضرور غمگین بھی نہیں ہوگی۔ حسن کا تعلق ماضی سے ہے، جو دنیا ان سے چھوٹ چکی ہے، دنیا کے راحت و آرام ان سے چھوٹ چکا ہے، اس کا بھی ان پر کوئی حسرت افسوس نہیں ہوتا، اور حسرت کا چھوٹنے پر وہ بھی نہیں کرتے، کوئی ایسے وہ بے اس کا بھی کوئی، اس پر بھی کوئی حسرت، بالکل بے نیاز ہو کر کے اپنا ایمان رکھ کر کے زندگی گزار کر کے چلے گئے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے اولیاء سے جو دشمنی کرے یہ اللہ سے دشمنی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے نازل کی آپ کی طرف روشن نشانیاں، واضح معجزات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق۔ سارے معجزات جو روایتوں کے ذریعے سے نہیں معلوم ہوا، بہرحال اور بھی بہت سارے لیکن دیکھ کر کے ایمان نصیب نہ ہو تو سمجھیں کہ اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے، فاسق ہی بے راہ چلنے والا ہی کافی ہی انکار کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس لیے اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر ڈال، اے اللہ کفر سے، باطل سے میری حفاظت فرما، اسلام میری فرما دے، ہدایت کو مجھے مرتے دم تک قائم فرما، خاتمہ مجھے عطا فرما، خاتمہ بالخیر کی، انسان کو ہمیشہ
ہمیشہ طلب ہونی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، لاپرواہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں وکل معاہد عہدا نبذہ جب بھی اللہ نبی سے عہد اللہ سے عہد کیے کہ نبی پر ایمان لائے، یا نبی سے عہد کیے کہ وہ ساتھ اور آپ کے خلاف کریں گے بلکہ آپ کا ساتھ دیں گے، یہ انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس بات کو بھی پسند ڈال دیا اور خلاف ورزی کرنے لگے، اکثر ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ پورے اللہ نے نہیں فرمایا کہ پورے کے ایمان ہیں، بلکہ بعض ایمان لانے والے حق کے طالب ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام، دوسرے صحابہ کرام جو کو چھوڑ کر کے حق واضح ہو چکا آپ پاس اللہ کی جانب سے ایسا رسول آیا کہ جو تبلیغ کرنے والا ہے لما اس کی ماں ان کے پاس توریت ہے، انجیل ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کی تصدیق کرنے والے۔ آپ سے کسی کا انکار نہیں کیے کہ موسیٰ علیہ السلام والا عیسیٰ علیہ السلام نہیں، توریت نہیں، انجیل آپ نے بلکہ آپ موسیٰ کو بھی مانے، عیسیٰ کو بھی مانے، سب کو ہم مانتے ہیں، تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، تبلیغ کرنے والا ہے اس کے پاس، لیکن اس کے رسول آنے کے باوجود اہل کتاب میں سے فریق اللہ کی کتاب کو ڈال دیا، کتاب اللہ کی کتاب کو ڈال دیا اور حضور ہی دان نہ ہو جائے، ایسا نہیں جانتے اور بشارت ہے، آپ رسول کو اچھی طرح پہ بشارت ہے، اس کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ پر ایسے بہت بڑی اللہ کی طرف سے عمل صالح کی، وہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ توفیق کے بغیر معجزات بھی کارآمد نہیں ہوتے، کرامتیں بھی کارآمد نہیں ہوتی۔ کوئی خلاف عادت کام انسان دیکھے انبیاء سے یا ولیوں سے، تب بھی اسے توفیق نہیں ہوتی، کارآمد نہیں ہوتی۔ توفیق بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، عمل صالح کی توفیق اللہ سے۔ لیکن یہودی کو چھوڑ دیا، اس کے پیچھے پڑ گئے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے کہ شیاطین جس کو پڑھتے ہیں اس کے پیچھے پڑ گئے۔ علی ملک سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں، ان کے زمانے میں شیاطین جس کو پڑھتے ہیں، شیاطین ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے کے لیے توریت کتاب عطا فرمائی اور پیچھے پڑ گئے جادو اور اسے سیکھنے کی کوشش کرتے، اور شیاطین وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگری کو ختم کرنے کے لیے تمام شیاطین کی جو کتابیں تھیں جادو کی سب کو لے کر کے اپنے تخت لے کر کے بعد میں سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو شیاطین نے بتلا دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے جادو کی کتابیں ہیں۔ یہ بتانے کے بعد یہ یقین بھی دلاتے تھے شیاطین کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے، جادوگری کے اس کتاب کے زور سے، اس کی قوت سے اپنی سلطنت کو وہ چلاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام پہلے کون ہیں؟ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام، جس کا ذکر اللہ نے کیا وَلَقَدْ داؤد علما، ہم نے داؤد کو سلیمان کو علم عطا فرمایا۔
تو داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، بڑی سلطنت اللہ نے ان کو دی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ رب حب لی ملکا بات، اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، ایسی بادشاہت عطا فرما، ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد قیامت تک کسی کو عطا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور بڑی بادشاہت پوری دنیا پر، پوری دنیا پر 4 بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں، ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام مسلمانوں پر اور دوسرا بھول رہا ہوں، بہرحال 2 کافر بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی اور 2 مسلمان بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کے سارے اسباب عطا فرمائے تھے، بڑی سلطنت اللہ نے عطا فرمائی۔ صرف انسانوں پر حکومت نہیں دی، جنات پر ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، پانی پر ان کی حکومت تھی، پرندوں پر ان کی حکومت تھی۔ اسی لیے سورہ نمل میں اس کا ذکر آتا ہے کہ پرندوں کی وہ حاضری لے رہے الحدود، کیا ہوا کہ میں حدود پرندے کو غائب دیکھ رہا ہوں، کیوں موجود نہیں ہے، کیوں غیر حاضر ہے؟ تو اتنے میں حضرت سلیمان کہہ رہے تھے کہ لو عذبنہ عذابا شدیدا، اگر وہ آئے حدود پرندہ تو میں اسے سخت سزا دوں گا، او لأذبحنہ، یا میں اسے ذبح ہی کر دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا کوئی سخت عذر پیش کرے تو چھوڑ دوں گا۔ یہ بات ہو رہی تھی، فمکث غیر بعید، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے، فقال، وہ پرندہ آیا، احط کہنے لگا، فقال کہنے لگا، احط بما لم تحط به وجئتک من، بہت تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ اس موقع پر اس وقت میں اس جگہ میں عرض کروں گا۔ مجھے یاد کرنا ہے کہ بڑی سلطنت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، ان کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا۔ یہ یہودی نعوذ باللہ پیغمبر کو، نبی کو سلیمان علیہ السلام کہا کرتے تھے، جادوگری کے زور سے وہ اپنی حکومت کو چلا دیتے تھے، اپنے اقتدار کو، اپنی سلطنت کو اور اپنی قوت دکھاتے تھے۔ جادوگری کے زور سے کافروں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا اور کہتا ہے کہ حضرت سلیمان جادوگری کے عمل کو اللہ نے کفر قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ جادوگری کرنا یہ کفر والا عمل ہے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ رسول کی رسالت کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، حلال کو حرام سمجھے، حرام کو حلال سمجھے، اللہ کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، یہ کافر ہے۔ احکامات پر عمل نہ کرنا، گناہ کو بجا لانا، یہ تو کفر والا عمل نہیں، فاسق تو کہلائے گا، نافرمان تو ہوگا، لیکن جو گناہ شدید، جس گناہ کے اندر قباحت اور برائی شدت کی ہوتی ہے، یعنی شدید بہت سخت گناہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے کفر کا لفظ اختیار فرمایا۔ تو جادو کا عمل بھی بہت سخت ہے، تو شدید قباحت کو بیان کرنے کے لیے کفر کا لفظ اللہ نے اختیار فرمایا، ورنہ کوئی جادو کرے تو کافر تو نہیں ہوتا، سخت گنہگار ہے، بہت دیر تک جہنم میں رہے گا وہ، لیکن اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، ایمان کی وجہ سے جنت میں پہنچے گا۔ لیکن کفر اس لیے کہا گیا کہ وہ جادو کا عمل بہت سخت ہے، اس کی قباحت، اس کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، اسے بیان کرنے کے لیے اللہ نے کفر سے تعبیر کیا۔ فرمایا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گناہ جو انسان اس کی وجہ سے ہلاک ہو کر رہے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اللہ کا فضل نہیں ہوگا، نہیں فرمائیں گے کسی کو ختم کر دے، اللہ کا فضل ہوگا بہت سے انسانوں پر، لیکن ایسا جس سے حقوق العباد ضائع ہو، ویسے انسانوں پر بہت، اس لیے کہ بندوں کا حق ضائع ہوا، اس میں سے قتل ہے، شرک ہے، جادو ہے، جو دوسرے انسان کو ہلاک کرنے کے انسان در پہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان 7 ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو، اجتنبوا السبع الموبقات، اس میں آپ نے ایک فرمایا شرک ہے،
اور ایک فرمایا قتل ہے، اور ایک فرمایا سود ہے، اور ایک فرمایا کہ جادو ہے، اور ایک فرمایا کہ میدان جنگ سے بھاگنا ہے، اور ایک فرمایا کہ تہمت لگانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتواں بیان فرمایا یتیموں کا مال کھانا ہے۔ یہ 7 چیزیں انسانوں کو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس سے بچو، تاکید کے لیے ایک مستقل فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، اس کے گناہ بڑے سخت ہیں۔ انسان دوسروں کے ساتھ اگر جادو العمل اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، وقت نہیں ہے انشاءاللہ ہم اسے تفصیل سے بیان کریں گے۔ جادو کا عمل کیا ہے، ساری تفصیلات لیکن بہت برا عمل ہے۔ بے ایمان شخص ہے، دوسرے کے لیے برا چاہے، جادو کرنے والا دوسروں کو کا برا چاہنے والا ہوتا ہے۔ دین کہا الدین والنصیحہ، دین کو خیر بدخواہ ہے، دوسرے انسان کا برا چاہنے والا ہے۔ دین کے اندر کیسے موجود ہے؟ وہ تو بے ایمان ہے، دین ہے جو دوسروں کا بلا چاہے۔ دوسروں کے برا چاہنے سے دوسرا برا نہیں ہوتا، خود برا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ آدمی دوسرے کے جان کے در پہ ہو جاتا ہے، دوسرے آدمی ذلیل اور مستی کی طرف چلا جائے، یہ آدمی ہے کوئی دیندار شخص نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر ایمان ہے، دین ہے، ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ دوسروں کو خوشحال دیکھ کر کے اپنا جی خوش ہو، اپنا دل خوش ہو، وہ دیکھ کر کے خوش ہو کہ اللہ کا بندہ اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر دل میں حسد اور جلن پیدا ہوتا ہے تو سمجھ جائیں کہ دل میں بے ایمانی ہے، ابھی ایمان نہیں اترا، دل میں بے دینی ہے۔ عرض کروں گا اللہ تعالیٰ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم عليه ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بشفاعة القرآن صل على النبي محمد